بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، نظام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ گلگت بلتستان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پہلی بار بلاول بھٹو نے فارم 47 کا اعتراف کیا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سابق آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات کی خبریں آئیں، اس پہ خاموشی تھی، اس پہ بہت زیادہ ابہام تھا۔ اب علیمہ خان پہلی دفعہ بول اٹھی ہیں، ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی ملاقات کہیں پر نہیں ہوئی۔ ہم نے بیرسٹر گور سے بھی کنفرم کیا ہے، ایسی ملاقات بیرسٹر گور کا بھی کہنا ہے کہ کہیں پر نہیں ہوئی۔ یعنی اس ملاقات کے بارے میں علیمہ خان کا کہا گیا کہ انہیں معلوم ہے، یعنی وہ جانتی ہیں، آگاہ ہیں، لیکن اب علیمہ خان کا خود کہنا ہے کہ انہیں کچھ بھی معلوم نہیں، یعنی وہ اس کی تردید کر رہی ہے۔ یعنی عمران خان سے کسی بھی سابق آرمی چیف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب علیمہ خان کا یہاں پر کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹی خبریں جو ہیں اس حقیقت سے توجہ ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اب جو حقائق ہیں ان حقائق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ عمران خان کو آنکھ کے علاج کے لیے مناسب ہاسپٹل جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، گزشتہ 6 ماہ سے انہیں کتابیں نہیں دی گئی ہیں، ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، گزشتہ 6 ماہ سے انہیں بیرونی دنیا سے رابطے کی اجازت نہیں، سوائے عدالت کے حکم پر اپنے وکیل کے 2 ملاقاتوں کے۔ عدالت کے فل بینچ کے مطابق ہر ہفتے 18 افراد کو ان سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ منگل کو 6 خاندان کے افراد اور 6 وکلا، جمعرات کو 6 پارٹی نمائندے۔ یہ تمام حقوق پاکستان کے قوانین اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان کی قانونی حقوق ہیں۔ اب یہاں پر توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارے حقوق عمران خان سے چھینے گئے ہیں۔ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے ان کی سابق آرمی چیف سے ملاقات کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ اب ناظرین، میں نے آپ کے سامنے صبح کی ویڈیو میں رکھا کہ اگر گلگت بلتستان کے حالات کو دیکھا جائے تو کہیں پر بھی نہیں لگتا کہ جو مذاکرات بیک ڈور رابطے ہو رہے تھے وہ کہیں پر کامیاب ہوئے ہیں یا ان سے کچھ نکلا۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر کہیں پر آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے، آلدو علیمہ خان نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اگر کہیں پر ملاقات ہوئی بھی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو کہیں پر کوئی بھی ریلیف دیا گیا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اب بلاول بھٹو سکردو پہنچتے ہیں، ان کا سکردو پہنچنے پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر استقبال کر رہے ہیں۔ گورنر کا کیا کام انتخابی مہم سے؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ اب دوسری جانب بلاول بھٹو جس راستے سے جلسہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اس راستے میں سیلاب آتا ہے، راستے میں پتھر آ جاتے ہیں سیلاب کی وجہ سے، وہاں پر مشینری استعمال کی گئی۔ اب ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی ہے، ذاتی طور پر انہوں نے اخراجات وہاں پر لگائے ہیں، مشینری نے ان کے راستے صاف کیے ہیں، وہاں پر مشینری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راستے صاف کی جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ ایک جانب جنید اکبر کو، اسد قیصر کو وہاں جانے سے ان کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، راستے روکے جاتے ہیں، تو دوسری جانب بلاول بھٹو کے لیے جو راستے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہیں کہ اگر بند ہو گئے ہیں ان کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ یعنی ان کے راستے میں سیلاب آیا، پتھر آ گئے، ان راستوں کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ لیول پلینگ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جا رہی ہے۔ اب ناظرین، بلاول بھٹو نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بڑا اعتراف کیا ہے۔ ان کی میں ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پچھلے الیکشن میں مجھ سے 9 سیٹیں چھینی گئی، فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا، انہوں نے عوام سے کہا ہے۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ اب یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے عوام سے کہا ہے کہ آپ نے فارم 45 کا بندوبست کرنا، یعنی کہ آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں تاکہ فارم 47 کے اوپر آپ کے ووٹ آئیں، فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ یعنی یہاں پر 2 اعتراف ہیں، ایک یہ کہ فارم 47 نکلوانے کا اختیار وہ رکھتے ہیں، اب انہوں نے کہا ہے کہ فارم 47 میں نکلوا لوں گا۔ دوسرا اعتراف یہاں پر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ فارم 45 کے اوپر بے شک ووٹ دیتے رہے لیکن اصل رزلٹ جو ہے فارم 47 کی بنیاد پہ آئے گا۔ وہ یعنی کہ اعتراف کریں کہ فارم 47 کی بنیاد کے اوپر فارم 45 سے مختلف رزلٹ آ سکتا ہے، اس کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ یعنی ایک بہت بڑا اعتراف ہے کہ پیچھے الزام لگا فارم 47 کی بنیاد کے اوپر آج جتنے بھی لوگ اقتدار پہ بیٹھے ہیں اس میں سے زیادہ تر کے پاس فارم 45 نہیں ہے، ان کے پاس فارم 47 ہے، اور بلاول بھٹو پہلی دفعہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات جو ہے بہت اہم ہے، ان کے منہ سے بہت کچھ نکلتا جا رہا ہے۔ اب بلاول بھٹو کا یہاں پر کیا کہنا ہے؟ اب ان کی سیاست دیکھیں، وہی پرانی سیاست ہے، سیاست میں بھی یہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ جب مہنگائی K2 کے پہاڑ تک پہنچ چکی ہو تو کون آپ کی نمائندگی کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ نون لیگ آپ کی نمائندگی کرے؟ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ۔
غریب کسان، نوجوان اور پسماندہ طبقے کے لیے پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ سندھ مر گیا ہے، کراچی مر گئی ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پہ خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم یہ جو آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ان پارٹیز کی حقیقت ہے۔ اب یہ حقیقت یہاں تک محدود نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دوسری جانب خواجہ سعد رفیق بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے سکردو کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ نواز شریف نے پاکستان میں جدید انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی۔ اگر نواز شریف کی حکومتیں نہ گرائی جاتی تو یہ ملک ترقی کر چکا ہوتا۔ ہم اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ این ایف سی میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو شیئر ملنا چاہیے۔ این ایف سی میں آپ کا شیئر آئے گا تو پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کراچی، پشاور اور لاہور دیکھ لیں اور خود ہی فیصلہ کریں۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے زیادہ صوبوں کے پاس فنڈز ہیں۔ کراچی بدقسمتی سے گندگی کا ڈھیر ہے، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں۔ پنجاب کے کسی شہر بھی جائیں آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ مجھے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سن کر بہت تکلیف ہوئی۔ شہباز شریف نے 100 میگا واٹ سولر انرجی پروجیکٹ دیا ہے۔ اب یہاں پر نواز شریف کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت حکومت کس کی ہے؟ حکومت تو نواز شریف کی ہے۔ شہباز شریف کب سے بیٹھے؟ 2022 سے 2026، 4 سال سے ان کی اپنی حکومت ہے۔ اس کی کوئی کارکردگی گنوا دے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہی پرانی گھسی پٹی باتیں، کوئی نئی چیز نہیں۔ دونوں پارٹیز کے پاس نیا بیانیہ تک نہیں، یعنی آج بھی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ پہ بول رہی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی پہ بول رہی ہے۔ یہاں پہ جیت تو پاکستان تحریک انصاف رہی ہے، ان کا ذکر تک نہیں۔ یعنی ان کو بتا دیا گیا کہ فارم 47 کی بنیاد پہ آپ میں سے جو بھی زیادہ فارم 45 لے لے گا اسی کو فارم 47 دے دیا جائے گا۔ یعنی بندر بانٹ کا سلسلہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان ہی رہے گا۔ ان کے بیانات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تیسری پارٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اب ناظرین، یہ حقائق ہیں، بہت افسوسناک ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔